السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہت اہم دن ہے، جب ہماری مسلح افواج اور قوم نے یکجہتی، صبر و استقامت، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی سرحدوں کا کامیابی سے دفاع کیا۔ قومی جذبے کے اور نظم و ضبط کے وہ روشن لمحات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں میں جوش و خروش کی روح پھونکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان ہمارے اسلاف کے خون سے رقم ہے۔ آزادی کے بعد قوم کو بہت سے چیلنجز اور نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمنوں کی سازشوں کے باعث وطن عزیز کی سلامتی اور بقا کو بہت سے خطرات درپیش رہے، جن کا بحیثیت قوم ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ ستمبر میں بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پاک افواج نے وطن عزیز کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کر کے دنیا سے اپنا لوہا منوایا۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ قومی شہیدوں میں ایک معتبر نام میجر عزیز بٹی شہید بھی ہے، جنہوں نے سینہ تان کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایم عالم نے صرف 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیاروں کو مار گرایا۔ اس عظیم جنگی مارکے کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ہر اس افسر اور جوان کو جاتا ہے جس نے مشکل ترین حالات میں بھی موت کے خوف سے بالا تر ہو کر بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ چونڈا سیالکوٹ کے محاذ پر ہونے والی دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، جس میں پاک فوج نے بھارتی فوج کو ناکوں چنے چپوا دیے۔ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے 3 اہم ترین ریکارڈ قائم ہوئے، جن کا ذکر دنیا کی جنگی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو چکا ہے۔ ان میں ایک ریکارڈ یہ ہے کہ لاہور ہڈیارہ سیکٹر پر بھارتی فوج کے ایک بریگیڈیئر کو پاک فوج کی ایک کمپنی نے میجر شفقت بلوچ کی قیادت میں 10 گھنٹے تک نہ صرف روکے رکھا بلکہ پورے بریگیڈ کو تباہ کر دیا۔ دوسرا عالمی ریکارڈ کموڈور ایم عالم کا ہے، جنہوں نے صرف 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، جس سے بھارتی فضائیہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ 1965 کی یہ خاص بات ہے کہ بھارت کی بری فوج میدان جنگ میں واضح شکست سے ہمکنار ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کو جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، جبکہ حجم کے اعتبار سے بھارتی بحریہ طاقتور ہونے کے باوجود پاکستانی بحریہ کے ہاتھوں پے در پے شکست سے ہمکنار ہوتی رہی۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے۔ آج کے دن ان بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کے بابا نے وطن عزیز کی خاطر جان قربان کر کے اپنے بیٹوں کو شہید کے بیٹے بنا دیا، اور ان بیٹوں کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ وہ شہید کے بیٹے ہیں۔ پاکستان کی لاکھوں بیٹیوں نے اپنے فوجی جوانوں کو اپنی دعاؤں سے محاذ پہ رخصت کیا۔ پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے سوئیاں بنا کر اپنے غیور جوانوں کے ٹرکوں میں پھینکا، حالانکہ انہیں تو کھانے پینے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں منت سماجر کر کے محاذ سے پیچھے ہٹایا جاتا کہ کھانا کھا لیں۔ ہر جوان کہتا مجھے بھوک نہیں۔ جن راستوں سے فوجی جوانوں کے قافلے محاذ کی طرف جاتے ہوئے گزرتے، عوام پرجوش نعروں سے انہیں الوداع کہتے۔ نعرہ تکبیر عوام کہتی، فوجی جوان اللہ اکبر کہتے۔ فضا اللہ اکبر کی گونج سے دشمن سمیت دہل جاتی۔ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی عزت و آبرو کے لیے فوجی جوانوں نے اسے اپنے خون سے رنگین کیا اور دشمن کو ناپاک ارادوں میں اس سے خوب ذلیل و رسوا کیا۔ لاہور جم خانہ میں شام کی چائے پینے کا
दावा करने वालों को ज़मीन की मट्टी चाटने पर मजबूर कर दिया। पाक फ़ौज के जवानों ने जुर्रत और अज़मत के वो कारनामे सर अंजाम दिए जिन्हें हम नज़्मों में, कसीदों में बयान करके फ़ख्र करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। पूरा भारत ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों के कारनामों से थरथराने लगा। 6 सितंबर की सुबह रेडियो पाकिस्तान से अचानक ऐलान हुआ। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर मुमलकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां कौम से ख़िताब फरमाएंगे। अयूब खां ने कहा, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानियों के इम्तहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के इलाके लाहौर पर हमला कर दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी ट्रेन को बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम फ़ौज के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज रही है। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश ना हो जाएं। इस तकरीर को सुनते ही पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत में कुर्बानी के जज्बे से सरशार हो गया। आज इन आज़ाद फ़ज़ाओं का एक एक लम्हा, आज एक एक लम्हा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज़ है जिन्होंने अपने खून का नजराना देकर इस वतन की हिफाजत की जिसमें हम आज आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। फ़ज़ा के एक एक झोंके में उन शहीदों के मुक़द्दस लहू की खुशबू रची बसी हुई है। हर खुशबू का झोंका हमें उनका ये पैगाम सुना रहा है, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट टीवी।